السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق جو ہے وہ 23واں سپارہ ہے اور 23ویں سپارے کی سورۃ الصاد انشاءاللہ آج شروع ہوگی۔ سورۃ الصاد جو ہے یہ مکی صورت ہے، تو مکی صورت ہونے کے اعتبار سے بارہا یہ بات گزر چکی ہے کہ اس میں زیادہ توحید اور اللہ کی عظمت اور بڑائی اور اس قسم کے معاملات زیادہ ہوں گے، جس وجہ سے زیادہ ڈیٹیل یا زیادہ تفسیر نہیں ہوگی، عمومی طور پہ زیادہ ترجمہ ہی ہوگا۔ تو اس صورت کے اندر 88 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں، یعنی کہ اس صورت کے 5 رکوع ہیں اور 88 آیات پر یہ صورت مشتمل ہے۔ دیکھیے گا انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر۔ صاد حروف مقطعات میں سے ہے، جو میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ حروف مقطعات میں علماء کی آراء مختلف ہیں، جس میں ایک بڑی زبردست اور بڑی جاندار رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ حروف مقطعات ہر پڑھنے والے کی جو ترجمہ اور تفسیر پڑھ رہا ہے یا پڑھا رہا ہے، اس کے لیے پہلے اپنی جہالت کا اقرار کروانا ہے کہ صاد حروف مقطعات ایسے حروف ہیں کہ جن کو قرآن مجید میں کاٹ کاٹ کر پڑھتے ہیں اور ان کا ترجمہ تفسیر میں سب خاموش ہیں، کسی کے پاس کوئی حتمی جواب نہیں ہے۔ بہرحال ایک ناقص رائے جو میری ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس میں شاید یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کوئی کوڈ ورڈ ہیں، جیسے فوج کے اندر یا مختلف اداروں کے اندر کوئی مخصوص کوڈ ورڈ ہوتے ہیں۔ والقرآن ہی قسم ہے قرآن کی ذی ذکر، جو کہ نصیحت والا ہے۔ اب اللہ رب العزت کو قسم اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو یہاں پہ یہ جو قسم اٹھائی جا رہی ہے، یہ قسم والا معاملہ جو کیا جا رہا ہے، وہ صرف مجھے اور آپ کو دیکھتے ہوئے کہ انسان جو ہے اس کو اپنی بات منوانے کے لیے یا انسان کو کسی بات پر زیادہ تاکید یا یقین دلانے کے لیے قسم کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے یہاں پہ یہ جو قسم والا معاملہ کیا ہے، والقرآن ذی ذکر، قسم ہے اس قرآن کی جو نصیحت والا ہے، تو اس سے مراد اللہ رب العزت میرے اور آپ کو دیکھتے ہوئے، ہمیں دیکھتے ہوئے کہ ہمیں ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت کی بات پر ہمیں یقین آ جائے، ورنہ اللہ رب العزت کی ذات کا قول بغیر قسم کے بھی ویسا ہی ہے جیسے قسم کے ساتھ ہے، یعنی کہ اس میں اس کی حق ہونے میں کسی طرح کا کوئی تردد یا شک والی بات نہیں ہے۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکہ الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فی عزت وہ گمنڈ میں ہیں، و شقاق اور مخالفت میں، یعنی کہ قسم اٹھا کے اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ اپنے کسی گمنڈ میں اور مخالفت میں ہیں۔ جیسے میں نے کئی دفعہ عرض کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل میں تشریف لائے، اور اس سے کے علاوہ جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے وہ بنی اسرائیل میں تھے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے بنی اسرائیل میں تھے۔ اب کفار کی ایک تو گمنڈ ان کا اپنا خاندانی گمنڈ بھی اور علاقائی گمنڈ بھی، اور اس کے بعد مخالفت جو تھی وہ یہ تھی کہ بھائی نبوت جو ہے وہ بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل میں کیوں گئی ہے؟ اب یہ بات ان کو ہضم نہیں ہو رہی تھی، تو اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کے، قرآن کی قسم اٹھا کے فرما دیا بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ تو گمنڈ میں ہیں اور مخالفت میں ہیں۔ کم اہلکنا من قبلہم، کم کتنے ہی اہلکنا ہم نے ہلاک کر دیے، من قبلہم ان سے پہلے، من قرن زمانوں میں سے یا امتوں میں سے، فنادوا اور وہ فریاد کرنے لگے، ولاتا اور نہ ہی تھا، حینا وقت، مناس چھٹکارے کا، یعنی کہ جب اللہ رب العزت کی پکڑ آ جاتی ہے اس وقت اگر کوئی چیخے چلائے یا پھر شور مچائے تو اس وقت کا شور مچانا وہ سود مند ثابت نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے مہلت دے رکھی ہے، اب اس مہلت کے اندر ہم نے اپنا معاملہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ٹھیک کرنا ہے۔ جب وہ مہلت گزر گئی اب اس کے بعد توبہ کرنا، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں پھر پچھتائے کیا فائدہ، جب چڑیاں چگ گئی کھیت،
تو یہاں پہ بھی اللہ رب وہی فرما رہے ہیں کم اہلکنا من قبلہم، کتنی ہی قومیں ایسی تھیں ان سے پہلے جن کو ہم نے ہلاک کیا، فنادو، پس وہ فریاد کرنے لگے جب عذاب کا کوڑا سر پہ آن برسا، جب عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، جیسے انسان نے بھی جب فرشتہ دیکھ لیا موت کے وقت، اب توبہ کا دروازہ بند ہے، وہ جو غرغرہ ہے اس سے پہلے پہلے توبہ کر لے، بھلے 1 منٹ ہی پہلے کیوں نہیں توبہ کر لی ہے، لیکن ابھی اس کو یقین نہیں تھا کہ میری موت کا وقت آ چکا ہے، اس نے توبہ کر لی ہے تو یقینی سی بات ہے اس کی توبہ قبول ہے۔ لیکن جب موت کی اثرات آنا شروع ہو جائیں، فرشتے کو دیکھ لے، اب بولے کہ بھائی میں توبہ کرتا ہوں اور پکی سچی توبہ کرتا ہوں، نہیں بھائی ابھی وہ وقت گزر چکا۔ کم اہلکنا من قبلہم، کتنے ہی ان سے پہلے ہم نے ہلاک کر دیا، من قرن، بستیوں میں سے، فنادو، پس وہ فریاد کرنے لگے، پکارنے لگے، ولاتا، اور نہ ہی تھا حین، وقت، مناسن، چھٹکارے کا، یعنی کہ اس وقت چھٹکارے کا تو وقت ہی نہیں تھا، وہ عجیبو، اور وہ تعجب کرتے ہیں، ان جاءہم منذر، کہ آیا ایک ڈرانے والا، منہم، ان میں سے، وقال الکافرون، اور کہتے ہیں کافر، ھذا ساحر کذاب، کہ یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے۔ آگے اللہ رب العزت کفار مکہ اور مشرکین کا ایک قول نقل فرما رہے ہیں، وہ عجیبو، اس انداز میں کہ وہ تعجب کرتے تھے، ان جاءہم منذر منہم، کہ ایک آ گیا ہے ڈرانے والا انہی میں سے، لیکن یہ بڑے تعجب کی اور بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ ایک ڈرانے والا انہی میں سے آ گیا ہے۔ وقال الکافرون، اور کافر کہتے ہیں، ھذا ساحر کذاب، کہ یہ تو بہت بڑا جادوگر اور جھوٹا ہے۔ یعنی کہ عمومی طور پر دیکھنے میں بھی یہی آیا ہے کہ جب ایک ہی جیسے سارے ہوں اور ان میں سے کوئی ایک نکل کے ان پر اپنی برتری یا ان کو سمجھانا شروع کر دے، مثلا کلاس روم میں ہم نے دیکھا کہ سارے بچے ایک ہی جیسے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بچہ جو زیادہ سمجھدار ہے، جو اساتذہ کے، معلمین کے، معلمات کے، ٹیچرز کے زیادہ قریب ہے، وہ جب ان میں سے نکل کے ان کو سمجھانا شروع کر دے کہ آپ لوگ ایسا نہ کریں، ڈسپلن کے ساتھ بیٹھیں، اپنا کام بھی ٹھیک وقت پہ کریں، کلاس میں بھی ٹیچرز کو بھی تنگ نہ کریں، تو وہ سارے حیران ہوتے ہیں، وہ عجیبو، جیسے وہ تعجب کرتے ہیں، بھائی یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یہ دیکھو ہمارا ہی کلاس فیلو ہے اور ہمیں ہی نصیحت کر رہا ہے۔ وہ عجیبو ان جاءہم، اور وہ تعجب کرنے لگے کہ جاءہم، آ گیا ان کے پاس، منذر، ڈرانے والا، منہم، انہی میں سے، وقال الکافرون، اور کہتے ہیں کافر لوگ، ھذا ساحر کذاب، کہ یہ تو ہے جھوٹا اور جادوگر۔ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کیا کر دیے ہیں الہوں نے الہ واحدہ، ایک معبود، ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بہت ہی عجیب سی بات ہے۔ اجعل الآلہۃ، کیا اس نے، اجعل کیا کر دیا ہے اس نے، آلہۃ معبود، الہ واحدہ ایک، ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک ہی الہ ہو۔ اب اس میں اللہ رب العزت ان کفار اور مشرکین کے جو ہے وہ ایک قول نقل کر رہے ہیں کہ جس میں ان کو ایک تعجب والی بات ان کے لیے کیا تھی، ان کے لیے تعجب کی بات یہ تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے تو بہت سارے بت بنا رکھے تھے، بھائی یہ جو ہے یہ بارش برسانے والا بت ہے، یہ اولاد دینے والا بت ہے، یہ لڑکے دینے والا، یہ لڑکیاں دینے والا، یہ عزت دینے والا، ہر ایک چیز کے الگ الگ بت بنا رکھے تھے۔ تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھائی اتنے زیادہ جب بت جو ہیں وہ سارے ان کو چھوڑ کے ایک الہ، ایک معبود کی طرف یہ بلا رہا ہے، کیا اس نے سب کو ملا کے ایک کر دیا ہے؟ یعنی کہ بالکل ایسے ہی بات ہے جیسے کسی اسکول میں کہا جائے کہ ساری ٹیچروں کو فارغ کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور صرف ایک جو پرنسپل ہیں وہ اسکول کا سارا نظام چلائیں گے، یعنی کہ وہی کلاسوں میں جا کے ہر ایک کلاس کو الگ الگ، تو جیسے یہ بات ذہن میں نہیں آتی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے زیادہ ٹیچرز کو فارغ کر دیا جائے اور ہر کلاس کے لیے الگ الگ ٹیچر کی بجائے صرف ایک پرنسپل ہی ہو، وہی سب کلاسوں کو پڑھائے، جیسے یہ ناممکن ہے، جیسے مجھے اور آپ کو یہ بات ناممکن لگتی ہے، اسی طرح ان کو بھی یہ بات ناممکن لگتی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بارش برسانے والا، روزی دینے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، بچے دینے والا، بچی دینے، یہ سارے بتوں کو چھوڑ کر، سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک ہی معبود ہو جو یہ سارے کام کرے گا۔ تو یہ ان کے لیے بڑی تعجب والی بات تھی، اور اصل میں حقیقت بھی یہی ہے کہ شرک جن لوگوں کی گٹھی میں رچ بس جاتا ہے، اب ان کے لیے اس بات کو تسلیم کرنا، توحید پہ لے کے آنا، وہ بڑا مشکل کام ہے۔ اور دوسرا یہ بھی کہتے تھے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد
کو بھی دیکھا ہے وہ بڑے زبردست اپنی جگہ پہ قائم تھے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے تقریباً 300-350 سال پہلے بت پرستی کا رواج ہوا، اس لیے اب جو اتنا پرانا وہ معاملہ آ رہا تھا، اس لیے اب ان کو اس بات پہ لانا اور قائل کرنا کہ ایک توحید ہے، اللہ رب العزت کی ذات ایک ہے اور وہی سارے معاملات چلانے والی ہے، ان کے لیے ظاہر سی بات مشکل چیز تھی۔ اتنے عرصے پہلے 300-350 سال ہو چکے ہیں ان کو بت پرستی میں ہی، اس لیے یہ بات ان کو بڑی عجیب معلوم ہو رہی تھی کہ سارے خداؤں کو، سارے معبودوں کو ختم کر کے ایک خدا کو مانا جائے، اور اتنی بڑے نظام کو، اتنی بڑی کائنات کو سنبھالنے والا صرف ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اصل میں ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات کو بھی انسانوں پر قیاس کر رہے ہیں کہ جیسے انسان ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتا ہے، بہت زیادہ کام نہیں کر سکتا، اس طرح گویا کہ اللہ رب العزت کی ذات بھی، وہ بھی ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتی ہے، حالانکہ اللہ رب العزت کی ذات اس کی محتاج بالکل نہیں ہے۔ کہ اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے سے کیا ہے کہ ایک بڑے میدان میں لوگ جمع ہوں، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک آخری انسان تک سارے انسان جمع ہوں، اور ہر انسان اپنی اپنی خواہش کے مطابق اپنی اپنی زبان میں، بلکہ خواہش سے بھی 1000 گنا زیادہ کر کے مانگے، اللہ رب العزت ایک ہی وقت میں سب کی سنے گا بھی اور سب کو عطا بھی فرمائے گا، اور سب کی سننے کے بعد، سب کو عطا فرمانے کے بعد میرے رب کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی سمندر کے اندر سوئی جب بوئی جائے اس کے نکے کے ساتھ پانی لگا، سمندر میں تو اتنی کمی آئی، میرے رب کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی ہے۔ تو یہ تو میرا پروردگار ہے۔ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ، پس چل پڑے سردار منہم ان میں سے، انمشو یہ کہتے ہوئے کہ انمشو چلو، وَاصْبِرُوا اور ڈٹے رہو، عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ اپنے معبودوں پر، إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ کہ بے شک یہ آدمی تو آپ سے کوئی خواہش کرتا ہے یا کسی چیز کا طلبگار ہے۔ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ پس ان کے سردار جو بڑے بڑے سرغنے تھے وہ یہ کہتے ہوئے چل پڑے، انمشو چلو یہاں سے، وَاصْبِرُوا اور ڈٹے رہو، عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ اپنے معبودوں پر، إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ بے شک یہ تو کوئی آپ سے کوئی خواہش چاہتا ہے یا اس کا کوئی اور مقصد ہے۔ یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کو توحید کی دعوت دیتے تھے کہ سارے بتوں کو چھوڑ دو، ایک اللہ رب العزت کی ذات کو مانو، تو اب یہاں پہ آ کے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بلا کسی غرض کے، بغیر کسی مفاد کے یہ بات نہیں کر رہا، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات کر رہے ہیں تو اس میں بھی ان کا کوئی مفاد ہوگا یا ان کا کوئی مطلب ہوگا۔ یعنی کہ اب نبی جو ہوتے ہیں وہ تو بے لوث ہوتے ہیں، وہ تو کسی سے کوئی اجر کا مطالبہ بھی نہیں کرتے، جیسے مختلف آیات میں ہم نے بارہا یہ چیز دیکھی ہے، لیکن یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی گویا کہ اپنے اوپر قیاس کر رہے تھے، جیسے یہ خود بغیر مطلب کے، بغیر کسی مفاد کے کسی سے کوئی کام نہیں کرتے، اسی طرح گویا کہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ بھی بغیر کسی مفاد کے، بغیر کسی مطلب کے کوئی بات نہیں کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ انہی کا قول نقل کر دیا کہ وہ یہ کہتے ہیں ان ھذا لشیء یراد کہ بے شک یہ آدمی تو آپ سے کوئی نہ کوئی خواہش کرتا ہے یا کچھ نہ کچھ چاہتا ہے۔ ما سمعنا بھذا فی الملۃ الآخرہ ہم نے تو کسی مذہب میں بھی ایسی کوئی بات نہیں سنی، ما سمعنا ہم نے نہیں سنا، بھذا اس جیسا، فی الملۃ کسی بھی مذہب میں، الآخرہ پچھلے یا کسی اور مذہب میں، ان ھذا الا اختلاق بے شک ان ھذا نہیں ہے یہ الا اختلاق مگر من گڑت چیزیں، یعنی کہ ہم نے تو کسی مذہب میں بھی ایسی کوئی بات سنی ہی نہیں کہ ایسی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ بھائی سارے الہوں کو چھوڑو اور ایک معبود یا ایک الہ کی پرستش کرو اور اسی کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ۔ یعنی کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے آباء و اجداد جتنے تھے ان کے بھی کئی مذہب تھے، مختلف مذاہب پہ عمل کرنے والے تھے، لیکن انہوں نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی کہ تمام خداؤں کو چھوڑو اور ایک خدا کی آ کے پیروی کرو، اور ایک خدا کی کبھی انہوں نے دعوت نہیں دی۔ اب یہ تو جو بت پرست تھے وہ بھی، اور اس کے علاوہ جو اہل کتاب ہیں ان کا بھی یہی معاملہ تھا کہ سب سے جو آخری آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو سب سے آخری
کتاب آئی وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے، ان کا مذہب ہے، تو ان میں بھی کم از کم 3 خداؤں کا تو تصور ان میں بھی ہے۔ لہذا وہ عجیب حیران ہو رہے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ تو کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک خدا کو مانو، سب کو چھوڑ دو، تو ایسا تو ہمیں نہ عیسائیت میں ملا، نہ اس کے علاوہ کسی اور مذہب میں ملا۔ یہ بات تو صرف ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی ہے، اس کے علاوہ کسی سے یہ بات نہیں سنی۔ اب مختلف تفسیری روایات میں جو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ یہ بات جو تھی وہ ابو جہل، عتبہ اور شیبہ ان لوگوں نے کہی تھی کہ جب حضرت ابو طالب بالکل موت کے قریب تھے، مرض وفات میں مبتلا ہوئے، تو ان سے یہ گزارش کی گئی کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہہ دیں کہ وہ ایمان کی دعوت سے باز آ جائیں۔ تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام قریش کے سرداروں سے یہ فرمایا تھا کہ اگر آپ لوگ میری اس بات کو قبول کر لیں تو آپ کو پورے عرب کا مالک ہو جائیں گے، اور پورا عجب آپ کے سامنے اپنی گردنیں جھکا دے گا۔ ابو جہل نے کہا کہ ایک نہیں، تم ایسی 10 باتیں کہو، میں اس کو قبول کر لوں گا۔ یعنی کہ جب آقا علیہ السلام نے ان کو دعوت دی اور یہ کہا کہ میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں، میں جو آپ کو جس چیز کی دعوت دے رہا ہوں، اگر آپ اس کو مان لیں تو آپ پورے عرب کے بھی سردار بن جائیں گے، اور عجم جو ہے یہ بھی آپ کا گرویدہ ہو جائے گا۔ تو اس کے جواب میں ابو جہل نے کہا کہ آپ ایسی ایک نہیں بلکہ ایسی آپ 10 باتیں بھی کریں گے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ بات ہے تو پھر کہو لا الہ الا اللہ۔ بس جیسے نبی علیہ السلام نے دعوت دی ایک الہ کی، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر ایک اللہ، تو وہ یہ سننا تھا، وہ بڑک اٹھا اور چیختا چلاتا ہوا واپس نکل گیا۔ تو یہ ان کا قول ہے، ما سمعنا، ہم نے نہیں سنا، بہذا فی الملۃ الاخرہ، کسی بھی دوسرے مذہب میں، ان ھذا الا اختلاق، نہیں ہے یہ مگر من گڑت چیزیں۔ تو آج کا سبق انشاءاللہ یہاں تک ہی رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے چاہا تو کل انشاءاللہ آیت نمبر 8 سے آگے سبق دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔